رزق کی کشادگی کے لیے اور رزق کے اندر فراخی کے لیے میں پہلے بھی آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی مسنون اعمال اور کئی تسبیحات بیان کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی نوع کی ایک حدیث ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ نماز و روزہ اور حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تو آپ یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر امن، سکون، عافیت کا بسیرا ہوگا؟ آپ نیک اعمال کی کوشش بھی کرتے رہیں، نماز روزے کا اہتمام بھی کریں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور ساتھ ساتھ دینی احکام کو پورا کرنے کے ان مسنون اعمال کو بھی کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائیں گے اور رزق کے اندر کشادگی بھی پیدا فرمائیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فشقا الیہ الفقر وضیق العیش، کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے فقر کی اور زندگی کی تنگی کے بارے میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ، بڑے حالات کشیدہ چل رہے ہیں، رزق کے اندر بھی تنگی ہے اور معاملات بڑے خراب ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت منزلک فسلم ان کان فیہ احد، کہ جس وقت آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کریں، اگرچہ گھر کے اندر کوئی بھی نہ ہو۔ او لم یکن فیہ احد ثم سلم علی، اگر گھر کے اندر کوئی ہے تب بھی سلام کریں اور اگر نہیں ہے تب بھی سلام کریں، اور اس کے بعد میری ذات پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد وقرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد مرۃ واحدہ، اور پھر ایک بعد یہ ایک مرتبہ قل هو اللہ احد والی سورت کی تلاوت کریں۔ وہ آدمی چلا گیا، ففعل الرجل، اس نے یہی معاملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رزق کی راہیں بھی کھول دی، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے ہمسایوں کے اوپر بھی اللہ کا فضل ہونا شروع ہوا۔ تو تین کام نبی علیہ السلام نے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد بیان فرمائے کہ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوں سب سے پہلے اونچی آواز سے سلام کرنا ہے، چاہے کوئی گھر میں موجود ہے یا گھر میں موجود نہیں ہے، آپ اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی درود آپ دیکھتے ہیں، درود تنجینہ، لکھی، تاج اور دوسرے، ان کی کوئی صحیح روایت اور کئی صحیح سند ہمیں نہیں ملتی، لیکن درود ابراہیمی ایسا درود ہے جس کی قرآن سے بھی ہمیں سند مل جاتی ہے اور رسول اللہ کے فرمان سے بھی ہمیں سند ملتی ہے اگر ہم غور و خوض کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت پڑھنی ہے۔ کچھ دن کے بعد وہ صحابی جب دوبارہ تشریف لائے تو دوسرے صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ اب آپ کا معاملہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ پہلے لوگ مجھ سے پیسے لینے والے تھے، میں لوگوں کا مقروض تھا، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ لوگ میرے مقروض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ بھی اگر رزق کے اندر کشادگی چاہتے ہیں، فراخی چاہتے ہیں، تو یہ معاملہ اختیار کیجئے، گھر میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، پھر درود پاک پڑھیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے اوپر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔